हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का नवा सबक, जिसका नाम है खुदा के नाम ख़त, उसको पढ़ेंगे। ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी किसे कहते हैं इसके बारे में सुन लो। इस लोक कहानी किसी मुआशरे के अफराद में सुनी सुनाई जाने वाली कहानी होती है, जिसको अखलाकी तालीम और तरबियत के लिए कहानी का रूप दे दिया जाता है। और ये जो कहानी है ये एक ऐसे किसान की है जिसको अपने अल्लाह पर पुख्ता यकीन था। इसी तरह इसमें आगे एक चीज़ और बताई गई है कि इसमें बाहमी हमदर्दी और इंसान दोस्ती का भी तस्वीर कशी की गई है। खुदा के नाम एक ख़त। खुदा के नाम ख़त। इस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वहाँ खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बखूबी देखा जा सकता था। ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते थे और इन्हें जिस चीज़ की बेहद ज़रूरत थी वो बारिश थी। लेंशो अपनी ज़मीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो आज सुबह से बार बार आसमान देखे जा रहा था। उसने तशवीशनाक लहजे में कहा, बीवी, मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। बीवी ने जो उस वक्त खाना तैयार कर रही थी ये सुनकर जवाब दिया, हाँ, आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो। उस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नजदीक खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद बीवी ने उन्हें आवाज दी, आ जाओ, सब आ जाओ, खाना तैयार है। जब सब मिलकर खाना खा रहे थे तो जैसा कि लेंशो ने कयास आड़े की थी कि बारिश होने लगी। बारिश के शफाफ कतरे जमीन पर बरस रहे थे और आसमान पर शिमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे। हवा भी तेज थी। लेंशो बाहर खेतों में निकल गया। उसका मकसद इसके सिवा कुछ और न था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवां दवां देखे। जब वो घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। जी, इस सबक के अंदर एक जिक्र किया गया है स्पेनी कहानी का, जिसमें बताया जा रहा है कि एक लेंशो नामी एक इंसान था जो किसी इलाके में रहा करता था और उसका मकान किसी दरिया के किनारे था और उसके यहाँ चने और मटर के खेत उगे हुए थे। तो उन खेतों को जिस चीज़ की अभी ज़रूरत थी वो बारिश थी। और उसने देखा कि आसमान के अंदर कुछ बादल छाए हुए हैं, तो उसने अपनी बीवी से बोला कि हो सकता है कि आज बारिश ज़रूर होगी। तो बीवी ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा ही लगता है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। देखते ही देखते बादल आए और बरसने लगे। तो उस वक्त लेंशो ने ये बात कही कि ये पानी के कतरे नहीं हैं बल्कि ये सिक्के हैं, छोटे और बड़े, जो हमें आगे चलकर काम देंगे। जो कुछ उस वक्त आसमान से जी। फिर उसने बड़े इत्मीनान से ये भी कहा कि गल्ले के खेत और मटर के नए नए खिले हुए फूल बारिश की चादरें ओढ़ कर खुद बहुत खुश हैं। अभी उसने ये कहा ही था कि एक बार की तंदो तेज आंधी उठी, फिर बारिश के साथ झालावारी होने लगी। ओले वाकई चांदी के गोल गोल डिब्बों के मुशाबे थे। बच्चों ने ये देखा तो लपक कर अंदर से बाहर आ गए और उन्हें चुनने में जुट गए। बच्चे खुश थे, लेकिन उनका बाप फिक्रमंद होकर खुद से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जी, तो ये बात आगे बता रहे हैं कि लेंशो और उसके सारे घर वाले और वो थे सब बड़े खुश होंगे। लेंशो इस बात से खुश था कि उनकी खेती को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उन्हें मिल गई है। लेकिन देखते ही देखते एक तुंदो तेज उठने वाली आंधी आई और वो अपने साथ में झालावारी लाई। झालावारी यानी बर्फ के टुकड़े।
جو برسات میں گرتے ہیں اس کو اولا بھی کہا جاتا ہے، اولے برسنے لگے، سب لوگ جو گھر کے اندر تھے وہ اولے چگنے کے لیے، جانوں کو چگنے کے لیے باہر آ گئے، لیکن لینشو فکر مند ہو گیا کہ یہ تو معاملہ ہی الٹ گیا، کچھ جو ہم نے سوچا تھا اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور بہت دیر تک اولے گرتے رہے، زمین ایسے سفید ہو گئی جیسے اس پر نمک کی چادر بچھا دی گئی ہو، درخت پر ایک پتا بھی نہ رہا، غلے کے کھیتوں کا ستیہ ناش ہو گیا، مٹر کی بیلیں اور پودوں کے تازہ پھول ٹوٹ کر بکھر گئے۔ لینشو پریشان ہو گیا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا اگر ان کھیتوں پر ٹڈی دل نے حملہ کیا ہوتا تو بھی ہمارے پاس اس سے زیادہ بچ رہا ہوتا، لیکن اس ژالہ باری نے تو ہمیں مفلس اور قلاش بنا دیا ہے، اب ہمارے پاس نہ غلہ ہے اور نہ سبزی، اس سال تو ہمیں فاقے پہ فاقے کرنا ہوں گے۔ وہ تمام لوگ جو وادی کے اس اکلوتے مکان میں رہتے تھے اپنے دلوں میں ایک ناقابل شکست امید لیے بیٹھے تھے اور ایک اندیکھی قوت پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا دل چھوٹا مت کرو، ہمت مت ہارو، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ جی آگے کہہ رہے ہیں کہ اتنی بارش، اتنے زیادہ باری ہوئی، اتنے اولے برسے کہ پورے کھیت کیا بالکل سفید چادر میں لپٹ گئے، ایسے لگتا تھا کہ ان پر سفید چادر ڈال دی گئی ہو، سب اس کے اندر ڈھانپے گئے ہیں۔ اسی طرح جو غلے کے کھیت تھے بالکل ختم ہو گئے، مٹر کی بیلوں پر جو تر و تازہ پھول تھے سب بکھر کر ٹوٹ کر گر گئے ہیں اور سارے کھیتوں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اور لینشو نے یہ بات کہی کہ اب ہمارے پاس نہ غلہ ہے اور نہ کوئی دوسرا سامان جس سے ہم زندگی گزار سکیں، اب ہمیں فاقے پہ فاقہ کرنا ہوگا۔ لیکن ان کو ایک اندیکھی قوت پر بھروسہ اور امید اب بھی تھی، اور وہ کیا تھی وہ آگے دیکھیے۔ لینشو کے تمام خیالات اپنی آخری امید یعنی آسمانی امداد کے گرد گھومتے رہے۔ اس کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ سب کا پالنہار بڑا رحیم اور کریم ہے، انسان کے دل کی گہرائیوں کی بات جانتا ہے۔ لینشو اپنے کھیتوں میں بیل کی طرح کام کرتا تھا، وہ کچھ لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ آئندہ اتوار تک اس نے اپنے آپ کو اس بات کا یہ پختہ یقین دلا دیا کہ ایک اندیکھی محافظ ہستی موجود ہے۔ اس یقین کے بعد اس نے خدا کے نام ایک خط لکھنا شروع کیا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں، اسے ایک ہفتہ لگ گیا اور اس کو اپنے آپ کے اندر یہ یقین پیدا کر لیا کہ ایک اندیکھی قوت ہے جو انسان کو بھوکا نہیں مارتی، وہ انسان کی ضرور مدد کرتی ہے، وہ اس کی امداد کرتی ہے اور اس کا بھلا چاہتی ہے۔ اور آخرکار اس نے خدا کے نام ایک خط لکھا، وہ کیا تھا وہ بھی سن لیجیے۔ یا ربی اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میں اور میرا کنبہ اس سال فاقوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت 100 روپے کی اشد ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکوں اور ان میں بوائی کر سکوں اور نئی فصل کی کٹائی تک زندہ بھی رہ سکوں، کیونکہ ژالہ باری نے ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ لفافے پر پتے کی جگہ اس نے یہ الفاظ لکھے، یہ خط خدا کو ملے۔ اس کے بعد اس نے لفافے کو بند کیا اور غمگین دل کے ساتھ شہر کی طرف چل دیا۔ ڈاک خانے پہنچ کر اس نے ٹکٹ خریدے، لفافے پر چپکائے اور لفافہ سپرد ڈاک کر دیا۔ جی بتایا جا رہا ہے کہ اس نے جو خط لکھا اس میں یہ لکھا کہ مجھے 100 روپے کی شدید ضرورت ہے تاکہ میں اپنے کھیتوں کی جو برے حال ہو رکھے ہیں ان کو سدھار سکوں، ان میں بوائی کر سکوں اور کٹائی تک ان کا سارا انتظام کر سکوں، اور کٹائی تک زندہ رہنے کے لیے اپنے گھر والوں کا کھانے پینے کا اور دوسرے اخراجات کا بھی انتظام کر سکوں، اس لیے مجھے 100 روپے کی اشد ضرورت ہے۔ اس نے لفافے خط کے اندر لکھا اور لفافے میں ڈالا اور ڈاک خانے کی طرف چل دیا۔ ڈاک خانے پر پہنچ کر اس نے ٹکٹ خریدا اور وہ خط ٹکٹ ڈاک پر چپکایا اور ڈاک خانے کے سپرد کر دیا۔ اس ڈاک خانے کے ایک ڈاکیے نے جو خطوں کی تقسیم کے ساتھ ان کی چھٹائی کا کام کیا کرتا تھا، ہنستے ہوئے یہ لفافہ اپنے افسر کو پیش کر دیا۔ اپنے ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی تھی۔ پوسٹ ماسٹر ایک خوش مزاج اور
دل کا آدمی تھا، وہ بھی اس لفافے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگا، لیکن کہوں کے درمیان وہ ایک بار کی خاموش اور سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لفافہ میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا، واہ واہ، کیا پختہ ایمان ہے! کاش مجھے بھی ایسا ایمان نصیب ہوتا اور میں بھی ایسے ہی یقین کا حامل ہوتا۔ کیا بات لکھنے والے کی، جس نے ایک لفافہ امید پر ایک پختہ امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی۔ واہ واہ! پھر اس نے سوچا، ایسے پختہ ایمان اور امید کو پاش کرنا اچھا نہیں۔ اس نے اپنے ماتحتوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خط پڑھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ جب لفافہ چاک کیا اور خط پڑھا تب اندازہ ہوا کہ اس خط کا جواب کاغذ، قلم، دوات، روشنائی، دردمندی اور نیک دلی سے کچھ زیادہ کا طلبگار ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو ساری بات بتا کر چندے کی درخواست کی اور خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی۔ اس کے عملے نے اس کار خیر میں حسب توفیق ہاتھ بٹایا۔ لینچو نے جس قدر رقم طلب کی تھی اتنی تو جمع نہ ہو سکی، پھر بھی اس کے نصف سے کچھ زیادہ کا انتظام ہو گیا۔ پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس نے اس پر لینچو کا پتہ تحریر کیا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی، جس پر دستخط کے طور پر صرف اتنا لکھا تھا، خدا۔ جی آگے پوسٹ آفس کا حال بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی پوسٹ آفس کے اندر وہ خط پہنچا اور چھٹائی کرنے والے بندے نے خطوں کی چھٹائی کے دوران اس خط کو پایا اور دیکھا کہ اس میں جو ایڈریس لکھا ہوا ہے، جو پتہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے کہ یہ خط خدا کو ملے۔ تو خدا وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک اس پتے پر کبھی خط نہیں پہنچایا ہے اور نہ ایسا خط کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ تو اس نے وہ ہنستے ہوئے وہ لفافہ اور وہ خط اپنے افسر کو دیا۔ افسر نے اپنے ماتحتوں کے درمیان یہ بات رکھی کہ اس خط کو پڑھا جائے اور جب دیکھا، اس خط کو کھولا اور اس کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس میں کاپی، قلم، پیج، روشنائی اور دردمندی اور ہمدردی کے مطالبے سے زیادہ کچھ اور بھی طلب کیا گیا ہے۔ تو پھر جو افسر تھا، جو پوسٹ ماسٹر تھا، اس نے تجویز پیش کی کہ چندہ اکٹھا کیا جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق سب نے کچھ نہ کچھ دیا اور پوسٹ ماسٹر نے بھی سب سے زیادہ دیا اور اتنی رقم جمع ہو گئی تھی جتنی کی اس نے طلب کی، اس کی نصف یعنی آدھی سے کچھ زیادہ۔ اس نے 100 روپے طلب کیے تھے اور انہوں نے آدھی سے زیادہ اپنے خرچے میں سے نکال کر، اپنے پاکٹ میں سے نکال کر لینچو کے لیے چندہ اکٹھا کیا۔ اور پھر پوسٹ ماسٹر نے ایک لفافہ دیا، سارے نوٹ اس میں ڈالے اور لینچو کے پتے پر روانہ کر دیا۔ اگلے اتوار کو پھر لینچو ڈاک خانے میں آیا اور پوچھا کہ اس کے نام کوئی خط آیا ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے لینچو کا خط اس کے حوالے کیا اور اس کار خیر کے انجام دینے پر اس طرح کی خوشی محسوس کی۔ اس کے بعد وہ دروازے کے دراز سے لینچو کی کیفیات دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوٹ پا کر لینچو کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس کو تو جیسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ رقم تو اس کو ملنے ہی والی ہے۔ پھر جب اس نے رقم گن لی تو بگڑ گیا اور بڑبڑانے لگا، خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی اور نہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو میں نے اس سے خط کے ذریعے طلب کی تھی، وہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر ڈاک خانے کی کھڑکی پر گیا، کاغذ قلم طلب کیا اور پھر خط لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی لکیریں بتا رہی تھی کہ وہ جملے بنانے کے لیے اپنے ذہن کو بری طرح ٹٹول رہا تھا۔ اسی کیفیت میں اس نے خط بمشکل پورا کیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر اسے لفافے میں بند کیا۔ پھر ٹکٹ خریدا اور اس کو ایک زوردار مکے کے ساتھ بند کر دیا۔ پھر جیسے ہی خط لیٹر باکس میں گرا تو ڈاکیے نے فوراً ہی اسے نکال لیا۔ خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا، یا ربی، جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ہی ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے، لیکن اب باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بد دیانت ہیں۔ جی آگے کہہ رہے ہیں کہ لینچو نے جیسے ہی خط پایا، پڑھا اور دیکھا تو
जो डाक खाने का मुलाजिम था वो देख रहा था कि हो सकता है कि आज लेंचो इन पैसों को देखकर खुश होगा और बड़ा अपने आप के अंदर अच्छा फील करेगा, लेकिन उसको कोई अजीब सा फील नहीं हुआ, बल्कि उसको तो ऐसा पुख्ता यकीन था कि ये रकम तो उसको मिलकर ही रहेगी, कि मैंने खुदा से मांगा है और खुदा मुझे जरूर देगा। और फिर उसने रकम गिनी तो उसमें पाया कि 70 रुपए हैं, तो वो बिल्कुल बिगड़ गया और कहने लगा कि खुदा ने ऐसी गलती नहीं की होगी, क्योंकि खुदा क्या है, किसी के माल में कुछ कमी नहीं करता, ज्यादा तो करता है, कमी नहीं करता। फिर उसने डाक खाने पर गया और वहां से कागज और कलम लिया और खत लिखने बैठ गया। अपने जहन पर जोर देते हुए उसने बहुत से जुमले तराशे और खत के अंदर लिख दिए, और खत में लिखने के बाद में उसने टिकट खरीदा और खत बंद करके उसको डाक खाने में डाल दिया। जैसे ही डाक खाने में डाला तो डाकिये ने वो खत निकाला, उसने लिखा था कि ये खत या खुदा, मुझे जो रकम चाहिए थी वो मुझे पूरी नहीं मिली है, इसलिए मुझे बाकी रकम जल्द से जल्द इरसाल करें और बाकी रकम डाक खाने के जरिए न भेजें, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजिमीन बेईमान और बददयान थे, वो चोरी कर लेते हैं और मुझे मेरी रकम पूरी नहीं मिलती है, इसलिए डाक खाने के जरिए ये रकम न भिजवाई जाए। माना याद कीजिए, क़ियास, अंदाज़ा, शदीद, शुद्ध-बुद्ध, समझ, शफ़ाफ, साफ, तरंग, जोश, खुशी, अल्लाश, गुरबत, पाश पाश करना, टुकड़े टुकड़े करना, कारे खैर, नेक काम, बददयानत, बेईमान। गौर कीजिए, नुकसान हो जाने के बावजूद इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए और ना ही ना उम्मीद होना चाहिए। ना हिम्मत हारे और ना उम्मीद हो, बल्कि उस खुदा पर इतना यकीन रखे कि वो देने वाली ज़ात है, वो किसी को भूखा नहीं सुलाता है और किसी को भूखा नहीं मारता है, वो अपने बंदे की किसी न किसी तरह गैबी इमदाद करता रहता है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सवाल नंबर 1, लेंशो ने बीवी से क्या कयास आराई की? जवाब, लेंशो ने बीवी से कयास करते हुए कहा कि आज बारिश होगी। सवाल नंबर 2, लेंशो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? जवाब, लेंशो बारिश में खेतों की तरफ गया ताकि वो बारिश में पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवां दवा देखे। जी, तीसरा सवाल है, ज्यादा बारिश से क्या नुकसानात हुए? जवाब, ज्यादा बारिश से दरख्तों पर एक भी पत्ता न रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, इसी तरह मटर की बेलें और पौधों के ताजा फूल टूटकर बिखर गए, यानी कुछ भी न बचा। सवाल नंबर 4, लेंशो ने खुदा के नाम खत में क्या लिखा? जवाब, लेंशो ने खत में लिखा, ए मेरे खुदा, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। इस वक्त मुझे 100 रुपये की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा फसल पकने तक अपने घर का खर्च और खेतों की बुआई से कटाई तक सारा इंतजाम कर सकूं। सवाल नंबर 5, लेंशो ने खत पर क्या पता लिखा? जवाब, लेंशो ने खत पर पता लिखा, ये खत खुदा को मिले। सवाल नंबर 6, पोस्ट मास्टर ने लेंशो का खत पढ़ने के बाद क्या किया? जवाब, पोस्ट मास्टर और उसके साथियों ने खत पढ़ने के बाद सब लोगों ने चंदा जमा किया और बहुत कोशिश के बाद 70 रुपये जमा हुए। वो जमा रकम डाक खाने के मारिफत लेंशो तक पहुंचा दिए। पेन खत्म होने की वजह से चौक से काम करना पड़ रहा है। जी, सवाल नंबर 7, लेंशो पहले खत का जवाब मिलने के बाद दूसरे खत में खुदा को क्या लिखा? जवाब दिया जा रहा है, लेंशो ने दूसरे खत में लिखा, या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की है वो सिर्फ 70 रुपये हैं,
باقی رقم مجھے جلد بھیج دی جائے، مجھے اس کی شدید ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، لیکن اب باقی رقم ڈاک کے معرفت نہ بھیجی جائے کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان ہے۔ آگے ہے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ پہلا لفظ ہے اکلوتا۔ اکبر اپنے گھر میں اکلوتا کمانے والا ہے، اکیلا۔ ملازمین، سرکاری ملازمین کام چور ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نیک دلی، بھائی غالب کی نیک دلی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگلا ہے پختہ یقین، پوسٹ ماسٹر نے کہا واہ کیا پختہ یقین ہے۔ اس کے بعد تکیہ کرنا، پریشان انسان کسی کی بھی بات پر تکیہ کر لیتا ہے، یعنی بھروسہ کر لیتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں چلن ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس کا علاج فلاں بابا کر دیتا ہے یا فلاں مہاراج کے چلے جاؤ، تو ایسے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، علاج ہو نہ ہو لیکن اس کی بات پر بھروسہ کر کے وہاں چلا جاتا ہے۔ آگے پالن ہار، خدا پوری دنیا کا پالن ہار ہے۔ متضاد لکھیے، نزدیک دور، تیز کند یا سست، شکست فتح، پختہ کمزور، موجود معدوم، شہر گاؤں۔ واحد کی جمع لکھیے، مکان مکانات، چادر چادریں، روح روحیں، سبزی سبزیاں، افسر افسران، خط خطوط۔ دیکھو یہاں جتنی جمعیں ہیں سب کچھ نہ کچھ الگ ہے، جیسے یہاں الف تا کے ساتھ میں ہے، یا نون کے ساتھ میں ہے، یہاں بھی یا نون، یہاں یا الف نون کے ساتھ میں ہے، الف نون کے ساتھ میں ہے، یہاں الف نون کے ساتھ میں ہے، یہاں واو تا کے ساتھ میں، سب کی جمع لفظ الگ الگ ہے۔ آگے ہے عملی کام، لین شو کا خط،